अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आए इस बार एक ऐसे मुल्क का रुख करते हैं जहां के वासियों को सफाई का जुनून की हद तक शौक है और इस खूबसूरत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ आप इसकी सफाई पसंदी देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे। और पाकिस्तान में सफाई की सूरत हाल देखकर आपका दिल धड़केगा कि हम इस मामले में दुनिया से कितना पीछे हैं। ये प्यारा सा मुल्क दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसे आप एक घंटे में पूरा घूम सकते हैं। इस कदर छोटा मुल्क कई बड़े और वसाइल से भरपूर मुल्कों से ज्यादा अमीर है। सिंगापुर के पास तेल और कोयले जैसी कुदरती वसाइल मौजूद नहीं, इसके बावजूद इसका शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। कुदरती वसाइल से महरूमी के बावजूद इस मुल्क के पास एक चीज ऐसी है जो किसी और के पास नहीं है। ये है इसका महल वकूफ। सिंगापुर एक शहरी रियासत है जो मालाई जजीरा नुमा के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये मुल्क एक बहुत बड़ा जजीरा और 60 छोटे जजीरों के मजमूए पर मुश्तमिल है, जिनका कुल रकबा 240 मुरब्बा मील है। मुल्क के जुनूब में इंडोनेशिया की और शुमाल में मलेशिया की रियासतें वाक़ हैं, लेकिन इनके दरमियान आबनाए सिंगापुर और आबनाए जौहर वाक़ है और सिंगापुर की सरहदें बराह रास्त किसी मुल्क से नहीं मिलती। इस सरजमीन को तारीख में सबसे पहले मछेरों और बहरी कज़ाकों ने आबाद किया था और तारीख में श्री वजाया की समाटा रियासत में इस इलाके का बहुत कसरत से जिक्र मिलता है। जावा की कदीम दस्तावेजात और चीन के पुराने लिटरेचर में इस इलाके का नाम तमासिक लिखा गया है, जिसका मतलब समंदर है। यानी आबाद इलाकों से दूर होने के बायस इस जमीन को समंदर की जमीन कहा जाता था। राजा इंद्र जो जनूबी हिंदुस्तान की कोला रियासत का हुक्मरान था, इसने 11वीं सदी में इस इलाके पर हमला किया और इस शहर को सिंगापुरा का नाम दिया। इस लफ्ज का मतलब शेर का शहर बनता है। सिख सकाफत में सिंह आज भी शेर के मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ के मकामी रिवायत के मुताबिक बुत मजहब के मजहबी पैरहतों ने इस शहर को सिंगापुरा का नाम दिया, क्योंकि इनके मजहब में शेर एक खुसूसी किरदार और मजहबी अहमियत का हामिल जानवर है। लफ्ज सिंगापुरा से वक्त के साथ साथ अलिफ हज़फ हो गया और सिर्फ सिंगापुर कहा जाने लगा। आज की दुनिया में सिंगापुर जुनूब मशरकी एशिया की सबसे मारूफ तरीन तिजारती बंदरगाह है। इसका तिजारती हजम दुनिया की बड़ी बड़ी बंदरगाहों के तकरीबन बराबर है। माजी करीब में ये बरतानिया की कॉलोनी था, लेकिन अब एक आज़ाद रियासत और दौलत मुश्तरका का रुकन मुल्क है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर ने बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की और ये दिन वहाँ कौमी त्योहार की हैसियत रखता है। सिंगापुर का शहर जजीरे के जुनूब में वाक़ है। मुमलिकत की 80% आबादी हुकूमत के बने हुए सरकारी मकानात और फ्लैट्स की बस्तियों में रिहाइश पजीर है। ये नई बस्तियां जजीरे में दूर दूर बनाई गई हैं, लेकिन आबादी को इनके जाए मुलाजमत और कारोबारी मराकज तक बआसानी रसाई दी गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मुमलिकत में अगरचे सड़कों का बेहतरीन जाल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके हल के लिए मिनी ट्रेन भी मुल्क में चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी रिवायती तारीखी मलाई बस्तियां जिनमें खास तर्ज की कदीमी झोंपड़ियां बनी हुई हैं, वो अगरचे तादाद में कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी जजीरे के दूर दराज इलाकों में नजर आ जाती हैं। सिंगापुर मतनौ आबादी का मुल्क है, जिसकी वजह यह है कि माजी करीब और माजी बेद में भी इस सरजमीन को बाहर से आने वाली अक्सरियत ने आबाद किया है। आबादी में सबसे ज्यादा शरह चीनियों की है
جو 3/4 تک کی تعداد کے حامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر مالائی قبائل کے لوگ ہیں اور ایک مختصر لیکن قابل قدر تعداد ہندوستانیوں کی بھی ہے۔ آبادی کے ان تینوں بڑے بڑے حصوں نے اپنی جداگانہ شناخت آج تک قائم کیے رکھی ہے اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دیکھنے والا ان میں واضح فرق محسوس کر سکتا ہے۔ ہندوستانی آبادی میں تامل، سکھ اور دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ان میں سے پاکستانی اب اپنے آپ کو ہندوستانیوں میں شمار نہیں کرتے۔ آبادی کے اس تناؤ کی وجہ سے 4 زبانیں وہاں کثرت سے بولی جاتی ہیں: چینی زبان، انگریزی زبان، مالائی زبان اور تامل زبان۔ انگریزی کو دفتری زبان کا درجہ حاصل ہے اور مالائی زبان کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ پڑوسی ملک ملائیشیا میں اس زبان کے سرپرست موجود ہیں۔ سنگاپور کی چینی آبادی کی اکثریت بدھ مت، کنفیوشنز اور تاؤزم کے ماننے والی ہے۔ مالائی اور ہندوستانیوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جبکہ 10% عیسائی بھی یہاں بستے ہیں اور باقی رہی سہی آبادی ہندو مت کے ماننے والی ہے۔ جنگلی حیات میں لمبی دم والا بندر یہاں کا مشہور جانور ہے۔ باقی ہندوستان میں پائے جانے والے جانور اور پرندے یہاں بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے برطانوی دور سے ہی سنگاپور ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ 1960 کے بعد سے اس کی تجارتی بڑھوتری میں مزید اضافہ ہوا۔ سنگاپور نے تائیوان اور کوریا کی طرز پر اپنی تجارت اور صنعت کو بہت فروغ دیا اور اس وقت یہ ملک ایشیا کے چند بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ سنگاپور کی سرزمین کوئی بہت زیادہ معدنیات سے بھری ہوئی نہیں ہے اور اس سرزمین پر اب قدرتی جنگلات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سنگاپور کی زراعت کا بھی ملکی معیشت میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس قوم نے محنت اور منصوبہ بندی سے اپنی صنعت اور تجارت کو ایسے خطوط پر استوار کیا ہے کہ ان کے ملک نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر کے دنیا کے دیگر ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ آن کھڑا ہوا ہے۔ تاہم مچھلی بانی کی صنعت نے ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ مچھلی کی متعدد نسلیں بیرون ملک فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ 1960 کے بعد سے سنگاپور نے ایسی صنعتیں لگائیں جن سے برآمد ممکن ہو سکے اور زر مبادلہ کی کثیر مقدار ملک میں داخل ہو، لیکن معیشت کو ایک منصوبے کے تحت زیادہ سے زیادہ آزادی دی تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کی دلچسپی بڑھے اور دوسرے ملکوں سے بھی سرمایہ کا بھاؤ اس طرف ہونے لگے۔ کثیر القومی تجارتی اداروں کو ملک میں خوش آمدید کہا گیا۔ درآمد بھی کی گئی، لیکن ایسی کہ جنہیں اپنی صنعتوں میں خاص مراحل سے گزار کر پھر انہیں برآمد میں تبدیل کر دیا جائے اور یوں سستے داموں خریدی ہوئی چیز پر اپنا خون پسینہ صرف کر کے اسے مہنگے داموں فروخت کر دیا جائے۔ امریکہ، ملائیشیا اور جاپان اس ملک کے خصوصی بیرونی تجارتی دوست ممالک ہیں۔ ملک کا ہوائی اڈہ چانگی کے مقام پر ہے، جو جزیرے کے انتہائی مشرق میں واقع ہے۔ سنگاپور میں مغربی طرز کی پارلیمانی جمہوریت کا سیاسی نظام قائم ہے۔ مملکت کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور ایک ہی منتخب ادارہ ہے جو 5 سالوں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور اس کے ارکان کی تعداد 81 ہے۔ پارلیمان اپنے میں سے کسی کو وزیر اعظم چنتی ہے اور یہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کا چناؤ بھی پارلیمان میں سے ہی کرتا ہے۔ 1991 تک صدر کا انتخاب پارلیمان ہی کرتی تھی، لیکن اس کے بعد سے آئین میں ترمیم کر کے اب قوم صدر کو براہ راست ووٹوں سے منتخب کرتی ہے اور تب سے ہی صدر کے اختیارات میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ہر انتخابی حلقے میں شہریوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو برسر اقتدار پارٹی سے اپنے روابط کے ذریعے عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔
انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ہر ووٹر کے لیے ووٹ ڈالنا لازمی ہے۔ سول سروس میں ملازمت کے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا لازمی ہے۔ عدلیہ میں سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اور باقی عدالتیں ذیلی عدالتوں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ملک میں شرعی عدلیہ کا نظام بھی ہے جس میں مسلمانوں کے مقدمات نمٹائے جاتے ہیں۔ سنگاپور میں مسلمانوں کی شرح 15% سے کچھ زائد ہے۔ زیادہ تر مالائی نسل کے لوگ یہاں پر مسلمانوں کے اندر اکثریت میں ہیں۔ ان کی تعداد 14% کے لگ بھگ ہے۔ باقی 1% تامل، پاکستانی اور عرب ممالک سے آئے ہوئے باشندے ہیں۔ سنگاپور کے مسلمانوں میں ایک بہت قلیل تعداد یوریشین مسلمانوں اور چین سے آئے ہوئے مسلمانوں کی بھی ہے۔ معلوم تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے آغاز میں تامل تاجروں نے یہاں پرنور توحید کو متعارف کروایا۔ اس وقت اسلامی مذہبی کونسل سنگاپور وہاں کے مسلمانوں کے ذمہ ادارہ ہے جسے ملک میں 1966 کے ایڈمنسٹریشن آف مسلم لا ایکٹ کے تحت قانونی حیثیت بھی حاصل ہے۔ کونسل کے ارکان کی نامزدگی مسلمانوں کے ہاں سے ہوتی ہے لیکن ان کی باقاعدہ تقرری سنگاپور کا صدر کرتا ہے۔ کونسل کی حیثیت مشاورتی ادارے کی سی ہے جو مسلمانوں کے جملہ امور جن میں وقف، املاک، زکوٰۃ، حج اور دیگر جملہ معاملات شامل ہیں۔ ان امور میں کونسل کے مشوروں کے مطابق مملکت کا صدر مسلمانوں کے بارے میں اقدامات اٹھاتا ہے۔ کونسل کے مشورے کے مطابق آج کل جتنی بھی مساجد بنائی جا رہی ہیں ان میں 1000 سے 2000 تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ 1989 سے اسلامی مذہبی کونسل سنگاپور نے اسلامی اسکولوں اور جمعے کے خطبوں کو اپنے زیر انتظام لیا ہوا ہے۔ سنگاپور میں کھانے کی اکثر دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں حرام جانور نہیں پکائے جاتے۔ اس کا مقصد اپنی گاہکی میں مسلمانوں کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے تاکہ انہیں حلال خوراک فراہم کی جا سکے۔ لیکن سنگاپور نو مسلموں کی تنظیم نے اپنے حالیہ رسالے میں متنبہ کیا ہے کہ اس طرح کے کھانے کے مراکز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔